بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی برکتوں، بسم اللہ کے فضائل، بسم اللہ کے مراد و وظائف، بسم اللہ سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جل آج اس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ شمس المعارف میں لکھتے ہیں کہ جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار کے حوالے سے ہو، کاروبار کے چلنے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ عزوجل اس کی وہ حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہو۔ آگے فرماتے ہیں جو کسی ظالم کے سامنے، جو بندہ کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہوگی، پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہوگی اور اس کے سر سے وہ پڑھنے والا محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، سورج نکلنے کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار پڑھے اور درود پاک بھی 300 بار پڑھے، 300 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 300 مرتبہ ہی درود پاک پڑھے، انشاءاللہ عزوجل اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں۔ اور یہ اگر وہ بندہ پڑھنے والا روزانہ پڑھے انشاءاللہ عزوجل 1 سال کے اندر وہ بندہ امیر و کبیر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اگر جس کا ذہن نہ چلتا ہو، حفظ کمزور ہو، ذہن کے اندر بات سبق نہ بیٹھتا ہو، اس کے لیے فرماتے ہیں کن ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کرے، خود ہی پڑھے یا کسی صحیح مخارج، صحیح تلفظ والے قاری صاحب سے پڑھا لے یا عالم صاحب سے پڑھا لے یا خود پڑھے اور پانی کے اوپر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بات سنے گا اللہ کے حکم سے وہ یاد رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں اگر قحط سالی ہو، فاقہ ہو، قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر دعا کریں، انشاءاللہ عزوجل اللہ کے حکم سے وہ قحط سالی دور ہو جائے گی، وہ قحط سالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر درود پاک ایک مرتبہ درود پاک لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عزوجل اس گھر میں سے، اس گھر کے اوپر سے یا اس گھر میں سے شیطان کا گزر نہیں ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور اس گھر میں خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی، خوب برکتوں کا ظہور ہوگا، خوب برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر دکان میں وہ تعویذ لٹکا دیا جائے تو کیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل کاروبار میں خوب برکتیں ہوں، کاروبار خوب چمکے گا، کاروبار خوب بڑھے گا انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عزوجل عمر بھر، ساری عمر کے لیے ماشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ صرف یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ اول آخر درود پاک لکھنا ہے، ٹھیک، 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر
اس کو پلاسٹک کوٹنگ میں کروا لیں، چمڑے میں منڈوا لیں، ٹھیک ہے، لیمینیشن کروا لیں، لیمینیشن کروانے کے بعد اس کو عمر بھر کے لیے اگر اپنے پاس رکھیں یا گھر میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آگے فرماتے ہیں جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہیں، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار 61 مرتبہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بچے زندہ رہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس گھر میں شیطان کا داخلہ نہیں۔ کہتے ہیں گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ سرکش جنات گھر میں داخل نہیں ہو سکے۔ آگے فرماتے ہیں رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیجئے، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا رکھ دیجئے، تو انشاءاللہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔